الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. ہماری نئی نسل ہی مستقبل کے رجال کار اور ملت کے معمار ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ذہنی و اخلاقی نشو و نما اسلامی تعلیمات پر ہونا بے حد ضروری ہے، اور ایسے ماحول و فضا کا فراہم کرنا ان کے لیے انتہائی ضروری ہے جس میں خالص اسلامی تہذیب کی چھاپ ہو اور اجنبی ثقافت کے تمام ایمان سوز اثرات سے پاک ہو۔ یہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ معاشرہ اور سوسائٹی میں مکاتب کا قیام اشاعت اسلام کا ضامن اور تحفظ ایمان کا کفیل ہے۔ ان مکاتب سے علم کی جو روشنی نکل رہی ہے اس سے پوری انسانیت سیراب و فیضیاب ہو رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مکاتب کی طرف متوجہ کریں، جس سے ان کے اندر دینی ماحول پیدا ہو، اور مکاتب کے نظام کی مضبوطی کی وجہ سے کفرستان میں بھی ایمان باقی رہ سکتا ہے، ورنہ مکاتب سے بے التفاتی و بے اعتنائی کی وجہ سے ایمانستان میں رہ کر بھی ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ بہرحال بچے چونکہ خالی الذہن ہوتے ہیں، اس لیے بچوں کے معصوم ذہن پر مکتب کی تعلیم کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: التعلم فی الصغر کالنفس فی الحجر، یعنی بچپن میں علم حاصل کرنا پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اسی وقت سے کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس دور میں بچے کا ذہن و مزاج دینی بن گیا تو زندگی کے ہر موڑ پر وہ دین کا دامن تھامے رکھے گا، کسی بھی موقع پر اس کا رشتہ دین سے کٹا ہوا نہیں رہے گا۔ اسی مکتب کی تعلیم کی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: عوام الناس کی اولاد کو تعلیم دینے کے لیے معلم ضروری ہے جو اجرت لے، ورنہ لوگ جاہل رہ جائیں گے۔ چنانچہ اسی وجہ سے سعید ابن المسیب جب مکتب کے پاس سے گزرتے تو فرماتے: یہی بچے ہماری قوم کے رہنما ہیں۔ نیز قیام مکاتب عیسائی مشنریز مشرکین کے باطل نظریات و خیالات سے پاک کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس لیے اسی سلسلے میں علماء و حفاظ کو نائبین رسول اور وارثین انبیاء ہونے کی حیثیت سے ہر محلے کی ہر مسجد میں منظم طور پر مکاتب کا قیام عمل میں لانا چاہیے، اور مستحکم انداز میں بتجوید قرآن کی تعلیم ہو، احادیث نبویہ اور ادعیہ یومیہ کا حفظ ہو، اور عقائد دینیہ، توحید، رسالت اور موت کے بعد کی زندگی وغیرہ کو ہم مکاتب کے بچوں کے خوب دل و دماغ میں بٹھائیں گے تو تب کہیں جا کر ہماری نئی نسل ارتداد کی لہروں سے بچ سکتی ہے اور دولت ایمان پر باقی رہ سکتی ہے۔